ہینڈ شیک تنازع کے بعد ایک بار پھر پاک بھارت ٹیمز ایشیا کپ میں آج آمنے سامنے ہوں گی۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ ہوں گے۔ پہلے پاک بھارت میچ میں نہ ٹاس کے وقت دونوں کپتانوں کا ہینڈ شیک ہوا، نہ میچ کے اختتام پر دونوں ٹیمز کا روایتی ہینڈ شیک ہوا تھا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے دبئی میں پاک بھارت ٹاکرے سے قبل پاکستانی کرکٹ ٹیم سے آئی سی سی اکیڈمی میں ملاقات کی۔ محسن نقوی کی آمد پر بھارتی سپورٹنگ اسٹاف اور کھلاڑی اپنا ٹریننگ سیشن ختم کر کے ہوٹل چلے گئے۔ چیئرمین پی سی بی نے اس موقع پر کوچ مائک ہیسن اور کپتان سلمان علی آغا سے گفتگو کی، اسکواڈ کے حوصلے بلند کیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے تاریخ ساز معاہدے کے ثمرات پاکستان کے معاشی استحکام میں بھی نظر آئیں گے۔ لندن میں جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ یہ معاہدہ مارکہ حق کی فتح کے مرہون منت ہے۔ معاہدے کے بعد سعودی عرب میں ہماری افواج کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں اس سے پہلے بھی دفاعی معاہدے کیے، امریکہ کے ساتھ جو ہے سیٹو سینٹر میں ہم شامل رہے، اور بدقسمتی سے جب بھی ہم پہ مشکل وقت آیا تو وہ معاہدے جو ہے وہ انہوں نے کوئی ہماری مدد نہ کی۔ بنیان المرصوص میں جو فتح دی، ہندوستان پہ فتح دی، کتنی کنکلوسیو قسم کی، جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ فتح دی۔ اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ بھی معاہدہ بھی اس فتح کا بائی پروڈکٹ ہے کہ پاکستان اکنامکلی بھی اسٹیبل ہوگا۔ ہماری انویسٹمنٹ کلائمیٹ جو ہے وہ فرینڈلی نہیں ہے فارن انویسٹمنٹ میں، کے لیے انٹرنل انویسٹمنٹ کے لیے فرینڈلی نہیں ہے، باہر کی انویسٹمنٹ کے لیے کیا ہے۔ تو یہ ایک پورا کلچر، انویسٹمنٹ کلچر جو ہے آپ کو چینج کرنا ہوگا، جس میں لوگ جو ہے اٹریکٹ ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، سہولتیں ہوں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور پراپر ریٹرنس لے کے جا سکیں۔ کیا جو باقی جو گلف کی کنٹریز ہیں، جو ہمارے عرب بھائی ہیں، وہ بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی سوال چل رہی ہے؟ بالکل، دیکھیے میں بالکل یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے معاہدے پر ایک سیاسی اور دوسری عسکری قوت ہے۔ جب یہ دونوں قوتیں سامنے آتی ہیں تو اس کو ورلڈ سپر پاور ہی کہا جاتا ہے۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں رانا ثنا کا کہنا تھا کہ جو پاکستان کے خلاف جارحیت کے عزائم رکھتے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات حل کرنے ہیں یا مزید ذلت کا سامنا کرنا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے بعد پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ اور سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایک معاشی قوت ہے اور ایک جو ہے وہ عسکری قوت ہے، اور جب عسکری اور معاشی قوت ملتی ہے تو پھر جو قوت جو ہے وہ جو سامنے آتی ہے اسے پھر ورلڈ سپر پاور ہی کہا جاتا ہے۔ تو اب جارحیت کے عزائم پاکستان کے خلاف رکھتے ہیں، اب ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ انہوں نے اپنے ان گھٹیا عزائم کو ختم کر کے امن اور باعزت طریقے سے رہنا ہے، اور جو معاملہ ان کے ساتھ ہمارا پچھلے 78 سال سے ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے اسے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرنا ہے، یا پھر جو ہے وہ انہوں نے مزید جو ہے وہ ذلت کمانی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا بانی پی ٹی آئی کا دور ختم ہو گیا، دنیا آگے بڑھ گئی، صاف اور شفاف الیکشن کروائیں اور صرف 10 نشستیں جیت کر دکھا دیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ تحریک انصاف نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ جو مریم نواز نے کل سرگودا میں تقریر کی ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی مریم، آپ سے آپ کے اس چیلنج کو میں قبول کرتا ہوں۔ آئے الیکشن کروائے پاکستان میں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ہمیں صرف لیول پلینگ فیلڈ دیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان میں 10 سیٹیں بھی جیتے تو ہم سیاست نہیں کریں گے۔ ہمیں اس پہ خوشی ہے، حرمین شریفین ہمارے عقیدے اور ہمارے اعتقاد اور پاکستان کی عوام کی جذبات اس کی سب کو پتہ ہے،
یہ کسی ایک پارٹی کا وہ نہیں ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایگریمنٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. اس پہ سیاسی بیان بازی نہ کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے H-1B ویزا کی سالانہ فیس میں ریکارڈ اضافہ کرتے ہوئے اسے $1,00,000 مقرر کر دیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ویزا فیس میں اضافے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بعض صورتوں میں کمپنیز پر اس سے بھی زیادہ مالی بوجھ ڈالا جا سکتا ہے. اس سے قبل H-1B ویزا کے لیے درخواست فیس محض $215 سے شروع ہوتی تھی اور مخصوص مراحل میں یہ چند $1,000 تک جا سکتی تھی. ویزا فیس میں اضافے کے اعلان کے بعد بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیز نے H-1 ویزا رکھنے والے ملازمین کو امریکہ میں ہی رہنے کا مشورہ دیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ملتان کے علاقے جلال پور پیروالا میں موٹر وے انٹرچینج سیلاب سے شدید متاثر ہے. گزشتہ 8 روز سے موٹر وے کی بندش کے باعث ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے. موٹر وے جلال پور سیکشن کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے پانی کو راستہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. تحصیل جلال پور پیروالا کی آبادیوں کو سیلاب سے شدید نقصان پہنچا ہے اور جلال پور پیروالا انٹرچینج پر بھی شگاف سے موٹر وے گزشتہ 8 روز سے بند ہے. ترجمان کے مطابق ٹریک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے. ترجمان موٹر وے کے مطابق موٹر وے انٹرچینج جھانگڑا سے ملتان انٹرچینج تک بند ہے، جس کے باعث ڈرائیور حضرات لاہور اسلام آباد سے آنے والی ٹریفک ملتان اتر کر GT روڈ استعمال کریں گے اور ملتان سے کراچی کے لیے GT روڈ سے دوبارہ جھانگڑا سے موٹر وے استعمال کریں گے. اسی طرح کراچی سے آنے والا ٹریفک جھانگڑا انٹرچینج سے اتر کر GT روڈ سے ملتان آئے گا، پھر ملتان سے موٹر وے پہ سوار ہو کر اسلام آباد یا لاہور کا سفر شروع کرے گا. سیلاب سے موٹر وے کے دوسرے حصے کو بھی نقصان پہنچنا شروع ہو گیا ہے، جس پر موٹر وے جلال پور سیکشن کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے پانی کو راستہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تاکہ ستلج کا پانی موٹر وے کے نیچے سے گزر کر گیلانی روڈ سے چناب میں داخل ہو، وہاں سے ہیڈ پنجن میں گر جائے. ڈپٹی کمشنر کے مطابق دریائے ستلج کے پانی کو چناب میں ڈالنے کے لیے موٹر وے میں پڑنے والے شگاف کو تھوڑا چوڑا کیا جائے گا. اندر سے پلرز کو ہٹا کر پانی کو راستہ دیا جائے گا تاکہ پانی تیزی سے گزر جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جیو نیوز کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے کمالیہ کے معذور شخص ظہور احمد کو $10 لاکھ کا چیک بھجوا دیا. ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے ضلعی انتظامیہ سے نقصانات کے سروے رپورٹ طلب کر لی ہے. جیو نیوز نے کمالیہ کے نواحی گاؤں تارا حویلی خورد میں معذور شخص ظہور احمد کی خبر نشر کی تھی، جس کا کہنا تھا کہ اس کا گھر اور بیٹی کے جہیز کے لیے جمع کیا گیا سامان سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا. رہنما MKM پاکستان اور رکن قومی اسمبلی خواجہ اظہار الحسن کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کو کراچی میں چوری شدہ بجلی کی 74 ارب روپے کی رقم صارفین سے وصول کرنے کے فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں. MKM پاکستان نے نیپرا کے فیصلے کے خلاف سندھ اسمبلی میں متفقہ قرارداد بھی منظور کرائی. رہنما MKM پاکستان خواجہ اظہار الحسن نے کہا کہ بجلی کے بلز میں دیگر اداروں کے ٹیکسز شامل کیے جا رہے ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بجلی کے زیادہ استعمال سے اس کی قیمت بڑھا دی جائے. کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ اور سرچارجز دراصل کے الیکٹرک کا بھتہ ہے. وفاقی ادارے نیپرا نے یہ ظلم کیا ہے کہ ماضی میں چوری شدہ 74 ارب روپے کی بجلی کی رقم صارفین سے لینے کا اختیار کے الیکٹرک کو دے دیا ہے. اس فیصلے کے خلاف پیر کو سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں کہ ہم پیر کو اس ظالمانہ اقدام کے خلاف ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور عدالت میں ہم نے کیس تیار کر لیا ہے، وہ کل کی ٹیم نے ہماری، اور عدالت جا کر ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں کے الیکٹرک کو، نیپرا کو اور حکومتوں کو پارٹی فریق بنا کر ہم فوری طور پر اس فیصلے پہ پہلے تو ہم اسٹے آرڈر لیں گے اور اسٹے آرڈر لینے کے بعد ہم اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دلوائیں گے. اسی لیے ہم نے آئینی عدالت کا سہارا لیا اور انشاءاللہ تعالیٰ پیر کی صبح آپ لوگوں کو پھر زحمت دیں گے تاکہ عدالت میں ہم یہ آئینی درخواست دائر کر سکیں. اور اب تک کی تمام کے الیکٹرک کے خلاف درخواستیں جتنی بھی دائر ہوئی ہیں اس میں یہ واحد منفرد درخواست ہے جو پہلی بار کے الیکٹرک کے علل اعلان ڈکیتی کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ جا رہی ہے.
مظفر گڑھ میں بھیک مانگنے والی خانہ بدوش 10 سالہ بچی کو 3 افراد نے مبینہ طور پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ واقعہ علاقے شاہ جمال میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق متاثرہ بچی ایک گھر میں بھیک مانگنے گئی تھی، جہاں ملزمان نے مبینہ طور پر اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ بچی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرہ بچی کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے، جبکہ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ شاہ جمال میں متاثرہ بچی کے والد کی مدعیت میں 3 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی چین کے شہر شوجو آمد سرکاری اور نجی سرمایہ کاری سے قائم پاور کمپنی کا دورہ کیا۔ چینی کمپنی کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی، صنعتی روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ گورنر سندھ کو بتایا گیا کہ فیکٹری میں روزانہ ہزاروں لیتھیم بیٹریز کی پیداوار کی جاتی ہے۔ فیکٹری الیکٹرک گاڑیوں اور توانائی ذخیرہ کرنے کی بیٹریز کی عالمی سطح پر نمایاں سپلائر ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ یہ دورہ سندھ میں ماحول دوست توانائی اور جدید صنعت کے فروغ کا نیا باب ثابت ہوگا۔ بولے سندھ میں گرین انرجی، ای وی ٹیکنالوجی اور پائیدار صنعتوں کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ ٹیکنالوجی منتقلی، گرین انرجی اور ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ سندھ کا مستقبل ہے۔ پاکستان میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول 2025 کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ فیسٹیول 30 اکتوبر 2025 سے 7 دسمبر 2025 تک آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ہوگا۔ 2024 کے میلے میں 40 ملک شریک تھے۔ اس بار 100 ممالک کے فنکاروں کی شرکت سے نئی تاریخ رقم ہوگی۔ کراچی کے دل سے اٹھنے والی آواز دنیا کے کونے کونے میں فن اور فنکاروں کے اتحاد کا پیغام دے گی۔ فیسٹیول میں ثقافت گفتگو کرے گی اور انسانیت محور رقص ہوگی۔